یہ علم و فن کا وہ چراغ ہے جو بجھ نہ پائے گا، یہ علم و فن کا وہ چراغ ہے جو بجھ نہ پائے گا، مرکز المعارف کے نور سے اب سارا عالم جگمگائے۔ خلاصہ کیا جائے تو ان کی خدمات میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی ہے تصنیف و تالیف، انہوں نے کتابیں بہت لکھی ہیں۔ العقیدہ والشریعہ جیسے ہم لوگوں کے لیے قرآن شریف ہے، اسے ان کے لیے وہ کتاب ہے، گل زہر نے لکھی ہے۔ اس طریقے سے ان کے کام جو ہے وہ تحقیق و تعلیق کا بھی ہے، ہماری کتابوں پہ انہوں نے حاشیہ بھی لگایا ہے اور اس کی تحقیق بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ ان کی گمراہ فکر ہیں، افکار ہیں، وہ ان کے مضامین و مقالات کے اندر ہیں۔ وہ یہ مرکز المعارف علم و فن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا جواب ہے۔ یہ مرکز المعارف علم و فن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا۔ And now our next speaker is Mufti Mohammad Salman Danish Qasmi Sahab, and his topic is the works of Orientalists, Fallacy, Impacts and the Way Out. He is a research scholar at Maulana Azad National Urdu University, and his research work is also based on the same topic. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem, amma ba'd. حمد و صلاح کے بعد میں سب سے پہلے مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کی آن بان شان، کامیابی کا لوگو اور اس کی پہچان، ڈائریکٹر سر برہان کی خدمت عالیہ میں کلمات شکر پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں حضرت مولانا عطیق الرحمن صاحب، حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اللہ خلیلی صاحب اور مشفق و مربی حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی عبید اللہ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا۔ اور میں اس ذرہ نوازی کے لیے میں جتنے بھی کلمات استعمال کروں وہ ناکافی ہوگا، اور چونکہ میرا جو موضوع ہے وہ بہت ہی واسٹ ہے، اگر میں اس پر بات کرنے آؤں تو میں مکمل طور پہ دن بھر کی بات کروں تو اس کو کور نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے میرا جو فیلڈ ورک ہے یہ، یعنی کہ میرا جو پی ایچ ڈی چل رہا ہے اس کا ٹاپک جو ہے وہ مستشرقین کی خدمات اور فقہ حنفی فقہ کے حوالے سے جو ان کے اعتراضات ہیں وہ ہمارا موضوع ہے۔ بیسیکلی ہمارا موضوع جو ہے فقہ ہے، تو میں چونکہ بہت لمبا موضوع ہے تو اس لیے میں نے یہ نوٹ تیار کر لیا ہے تاکہ الفاظ کا صحیح انتخاب ہو سکے۔ ویسے بھی بہت مشورے آ رہے ہیں کہ آپ اپنے الفاظ کا صحیح سے انتخاب کریں، تو میں اس ڈر سے یہ نوٹ بنا کر لایا ہوں۔ اس میں ہمارا جو موضوع ہے مستشرقین کے کام، اب خدمات بولوں گا تو اعتراض ہو جائے گا، اس لیے میں نے بہت احتیاط سے کام کا لفظ استعمال کیا ہے، اور غلط فہمیاں کیا ہیں، اسی طریقے سے اس کے اثرات اس زمانے میں کیا ہیں اور ان کا حل۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں، آپ کا وقت شاید ضائع ہو تھوڑا، کہ استشراق یہ استفعال کا مصدر ہے جس کا روٹ ورڈ جو ہے شین را قاف ہے، اور اس میں سین تا جو ہے وہ طلب کے لیے ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مشرق کی طلب کیسے ہوگی؟ مشرق علوم و معارف، افکار و نظریات، مذاہب و دیانات، تہذیب و ثقافت اور زبانوں کی طلب کی صورت میں ہوگی۔ تو اصطلاح میں استشراق کسے کہتے ہیں؟ اہل مغرب کی جانب سے مشرقی زبان و ادب، تہذیب و ثقافت، مذہب اور فلسفہ کے مطالعات کو استشراق کہتے ہیں، اور اسی کو تحریک استشراق بھی کہتے ہیں، اور جو اس کا عالم ہوگا اس کو مستشرق کہتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو خود اپنے الفاظ سے نہ بیان کر کے مشہور مصنف ایڈورڈ سعید کی عبارت کو نقل کرتے ہیں تو انہوں نے جو تعریف کی ہے مستشرق کی، کہ مشرق پر تسلط پانے اور اس پر اقتدار حاصل کرنے کے مغربی اصول کا نام استشراق ہے۔ یہ انہوں نے واضح لفظوں میں کلیئر کر دیا ہے، اب ہمیں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں کچھ اچھی چیزیں بھی ملیں گی ہمیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے مشہور ڈاکٹر احمد عبد الرحیم الصابح،
استشراق کو ایک آئیڈیالوجی قرار دیتے ہیں، یعنی ایک فکر ہے اس کا مقصد اسلام کے بارے میں کچھ خاص قسم کے تصورات کی نشر و اشاعت ہے، چاہے اسلام کے بارے میں وہ قائم کیے گئے تصورات حقائق پر مبنی ہوں یا اوہام پر مبنی ہوں یا جھوٹ پر مبنی ہوں، یہ تمام باتیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ اگر اس کے ارتقاء اور آغاز کے بارے میں بات کریں تو کافی لمبی بات ہو جائے گی، اس لیے عام رائے یہی ہے کہ مسلمانوں کے ذریعے اندلس کی فتح نے اہل مغرب پر مشرق کے دروازے کھولے ہیں۔ انہوں نے اسی کے بعد سے ان پہ جب تلوار کے ذریعے سے تغلب حاصل نہ ہو سکا تو انہوں نے ذہن کے ذریعے سے، اپنی افکار کے ذریعے سے غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اور میں چونکہ یہ آلریڈی جو حلقۃ اسسہ علی العداوہ والبغضاء ہے تو اس لیے میں ان کی منفی چیزوں کو نہیں بیان کروں گا، اس میں بیان کروں گا وقت بہت ضائع ہوگا، اس لیے جو چیزیں جو مثبت چیزیں ہیں جس کو میں نے چھان کر نکالا ہے وہ چند ہیں، وہ اس کو ہم جان لیتے ہیں کاری۔ اور مثبت چیزیں جو ہے چونکہ ان میں کچھ ایجابیات بھی ہیں، یہی وجہ ہے کہ بہت سے مستشرق غلط نظریے سے شروعات کی ہے، لیکن جب ان کا نتیجہ جب پہنچا اس کے نتیجے میں وہ اسلام بھی قبول کر چکے ہیں، تو اس لیے ایجابیات بھی ہیں اور سلبیات بھی ہیں۔ ہم جو ہے ناایجابیات کی وجہ سے سلبیات کو قبول کرنا چاہتے ہیں اور نہ سلبیات کے سبب ایجابیات کو رد کرنا چاہیں گے، اس لیے اس کے لیے ایک اصول ہے دع ما کر خذ ما صفا ودع ما کر، جو اچھی چیزیں ہم اس کو لے لیں گے اور جو ہیں رد کر دیں گے۔ تو ان کا تو ایک کارنامہ جو ہے واقعتاً جو کارنامہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ تو علمی کارناموں سے مشرقی اقوام کو علمی اور سیاسی بیداری پیدا کرنا، ہمارے اندر سیاسی بیداری پیدا ہوئی ہے ان کی وجہ سے، ان کی تحقیق کی وجہ سے۔ اور سب سے بڑی خدمت جو مانی جاتی ہے ان کی وہ ہے کہ متعلق یعنی ہمارے علوم و فنون سے متعلق ہزاروں مخطوطات جو کہیں دبے ہوئے تھے اور ان کی حفاظت نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے ان مخطوطات کو اچھے سے نشر و اشاعت کیا اور اس لائق بنایا کہ ہم اس کو پڑھ سکیں۔ یعنی ہم اپنے علوم سے ناواقف تھے، انہوں نے ہمارے علوم کو ہم سے واقف کرایا، یہ ان کی بہت بڑی خدمت مانی جاتی ہے۔ ایسے ہی انہوں نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ ان کتابوں کو کتب خانے میں لا کر جمع کیا اور اس کی ایک فہرست بنائی تاکہ دور دراز کے لوگ قبل اس کے کہ ان کو آنے کی زحمت ہو، دور دراز سے سمجھ جائے کون کون کتابیں ان کی آئی ہوئی، تو یہ فہرست بنانا بھی کافی اہم کام ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے قدیم مشرقی زبانوں کا انکشاف بھی انہوں نے خود کیا ہے، یعنی ہماری زبانیں تھی، ہم ناواقف تھے، انہوں نے ایک ایک اینٹ کو کتاب کی صفحات کی طرح پڑھا اور ان کی جو خوبیاں تھیں وہ ہمارے سامنے اجاگر کیا، یہ بھی ان کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خدمات ہیں، لیکن اگر خلاصہ کیا جائے تو ان کی خدمات میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی ہے تصنیف و تالیف، انہوں نے کتابیں بہت لکھی ہیں۔ العقیدہ والشریعہ جسے ہم لوگوں کے لیے قرآن شریف ہے اسے ان کے لیے وہ کتاب ہے، گل زہر نے لکھی ہے۔ اس طریقے سے ان کے کام جو ہے وہ تحقیق و تعلیق کا بھی ہے، ہماری کتابوں پہ انہوں نے حاشیہ بھی لگایا ہے اور اس کی تحقیق بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ ان کی گمراہ فکر ہیں، افکار ہیں، وہ ان کے مضامین و مقالات کے اندر ہیں۔ وہ مضامین و مقالات میں چونکہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنے افکار کو آپ رکھ دیتے ہیں، لوگ اس کو پڑھتے ہیں، زبانیں اچھی ہوتی ہیں، ان کا بیان کرنے کا اسلوب اچھا ہوتا ہے تو لوگ متاثر ہو کر اس کو پڑھنے لگتے ہیں اور متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھا کام جو ان کا ہے ترجمے کا ہے، ترجمہ بھی انہوں نے کیا، قدری کا پورا ترجمہ کیا۔ ترجمے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اپنے فکر کے اعتبار سے ترجمہ بھی اختیار کیا جاتا ہے، تو یہ ان کی 4 کام ہیں ان کے، تصنیف و تالیف، تحقیق و تعلیق، مقالات و مضامین اور ترجمہ۔ مستشرقین کی حفوات، ان کے جو بکواس ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور مجھے کوئی ڈاٹ نہیں اس کو بکواس کہنے میں۔ سب سے پہلے تو ان کی قرآن و حدیث اور فقہ سے متعلق یہ ہے کہ انہوں نے جاد سے جو مستشرق ہے اپنے ترجمہ کلام کے مقدمے میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور یہ بنیادی چیز ہے۔ اور اس طریقے سے ان کا یہ خیال ہے کہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظی تحریف بھی کی ہے اور معنوی تحریف بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ جو مختلف چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان خود مختلف فی ہیں اور ہم لوگوں نے اس کو رد کر دیا ہے، ویسی حکایات غرانیق ہیں تو ان پر انہوں نے غیر معمولی توجہ دی ہے، چونکہ اس کی کہیں نہ کہیں بیس مل جاتا ہے، اسی لیے ان کو زیادہ زور دیا انہوں نے۔ اس کے علاوہ میں اور آگے نہ جائیں کہ سیرت و سوانح کے اور تصوف کے متعلق سے بھی ان کی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ سوانح نویسی میں بھی مستشرقین کی اپنی پسند اور خیال خواہشات اس کے اندر ایک ہیں۔
اور سیرت سازی کرتے ہیں، وہ سیرت لکھتے نہیں ہیں، وہ سیرت خود سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بہت شارٹ کر کے چاہ رہا ہوں۔ ہاں، یہ جو ضروری میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ استشراق کا اثر جو ہے، مستشرق اب تھوڑا ڈیم ہلکے ہو گئے لیکن اس کا اثر ابھی بھی برقرار ہے۔ ہمارے یونیورسٹیز ہیں، عصری جو جامعات ہیں، اس کے اندر مستشرقین تو نہیں ہے، البتہ مستغربین بہت زیادہ ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ مسلمان کو اگر نام لیں ہم اس کے اندر، تو جیسے مصر کے اندر، یہاں خود ہماری یونیورسٹیز میں ہم جس میں پڑھ رہے ہیں وہاں بھی ان کے افکار کے لوگ بہت پائے جاتے ہیں۔ ان کی کتابیں قاسم یمین کی تحریر المرأہ ہے، انہوں نے بھی بہت ساری کتابیں کی، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کو، بس ہو جا رہا۔ اس لیے تمام باتوں کو ذہن پر رکھتے ہوئے میں بہت ہی عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، چونکہ یہاں پہ ہر طرح کے لوگ ہیں، وہ حضرات بھی ہیں یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہے، اسوسیٹ پروفیسر، ان سے میری درخواست ہے، اس طریقے سے ہمارے یہاں پہ مدارس کی بھی ذمہ دار ہیں۔ میرا ایک سوال ہے کہ مدارس میں رد مولودیت تو ہے، رد عیسائیت ہے، رد مغربیت کیوں نہیں ہے، رد استشراق کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ اس پہ بھی تھوڑا کام ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وجہ یہ ہو لینگویج اس کا، چونکہ استشراق جو ہے صرف انگریزی زبان میں نہیں ہے بلکہ ہر جرمن میں بھی اور دیگر زبان مغربی کی ہر زبان میں ہے، تو رد استشراق کا شعبہ ہونا چاہیے۔ یہ میری سفارشات میں سے ہے۔ اور اس طریقے سے آج میں نے جب یہ پروگرام کا عنوان دیکھا اور کل کا جو میں شریک ہوا اس میں میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ جو بحث ہوگی اس کا اندر تعدد ازدواج اور اس طرح کے جو مسائل ہیں اس پہ بھی بحث ہوگی، یعنی دوران درس ان کو بھی نظر رکھا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا رد استشراق میں، جو کہ آج مدارس میں نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ہم جو ہے کتابوں کو پڑھا دیتے ہیں سرسری طور پر، اور ایگزام دے کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عالم ہوئے۔ تو انشاءاللہ اس پہ بھی اگر غور ہو تو بہت بڑی بات ہوگی۔ دوسری یہ ہے کہ میری سفارشات میں سے یہ ہے کہ عہد حاضر کی اشد ضرورت ہے کہ پورے استشراقی لٹریچر کا تنقیدی جائزہ لیا جائے، پورے شروع سے آخر تک کے جو بھی ہے۔ اور اس طریقے سے ہم جب کسی مستشرق کے کتاب کا ترجمہ کریں تو ترجمہ میں بھی حاشیے کے اندر یا بین السطور میں واضح کر دیں کہ یہ ترجمہ انہوں نے غلط کیا ہے۔ وہ کتاب جو بھی ہے ترجمے کے اندر بھی، ترجمہ کا مطلب تو ترجمہ ہوتا ہے، اس کا مفہوم بیان کرنا نہیں ہوتا ہے، مطلب کہ اس کی تفسیر نہیں ہوتی، لیکن ترجمہ کرتے وقت تفسیر بھی لکھیں آپ نیچے بین السطور میں یا حاشیے میں لگا کر لکھ دیں تاکہ یہ ان کا کیا غلطی ہے اس کے اندر۔ تحقیق ہے، جدید مراکز بھی قائم کیے گئے۔ کل جو ہے ہم نے 10 سفارشات رکھے ہیں، لیکن قلت وقت کی وجہ سے میں زیادہ نہیں بول رہا ہوں۔ آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مرکز المعارف کا بھی، اور بس آخر میں جو آج کا جو پروگرام ہے جو آن لائن جو شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ الحمدللہ یہ کام جبکہ مولانا ابوالبدر صاحب کی سرپرستی میں شروع ہو رہا ہے، ان کی قیادت میں شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ اس شہر کا مصداق ہوگا کہ یہ علم و فن کا وہ چراغ ہے جو بجھ نہ پائے گا، یہ علم و فن کا وہ چراغ ہے جو بجھ نہ پائے گا، مرکز المعارف کے نور سے اب سارا عالم جگمگائے۔ شکریہ، السلام علیکم۔